بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا پچھلا باب صفت الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مسنونہ، وہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر مکمل کر لیا تھا۔ تو آج ہم نئے باب سجود السہوی وغیرہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ باب کا نام ہے باب سجود السہوی، سجود سہو وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر سجدوں، یعنی ایک تو سہو کے سجدے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر سجدوں کا بیان۔ دیگر سجدے کون سے ہیں؟ اس میں ایک سجدہ تلاوت ہے اور ایک سجدہ شکر ہے۔ تو اس باب کے اندر اگرچہ زیادہ تر احادیث سجدہ سہو کے بارے میں ہیں، لیکن آخر میں جا کر مؤلف نے کچھ ایسی احادیث بھی بیان کر دی ہیں، جمع کر دی ہیں، جو سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے بارے میں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ سجدہ سہو یا سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت یہ کون سے سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہے بھول جانا۔ تو عربی زبان کے اندر بھول کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا نسیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سہو جو ہے یہ عموماً افعال کے اندر بھول جانے کو کہتے ہیں، یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے تشہد چھوڑ دیا، یا 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ آپ نے 5 پڑھ لی، یا آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا ظہر اثر پہ۔ تو افعال کے اندر جو بھول ہوتی ہے اس کو سہو کہتے ہیں، جبکہ معلومات کے اندر جو بھول ہوتی ہے اس کو نسیان کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو کچھ یاد تھا اور آپ بھول گئے تو اس کو آپ کہیں گے کہ مجھے نسیان ہو گیا ہے، میں بھول گیا ہوں، یا نسیتو، لفظ نسیتو آپ کہہ دیں گے۔ تو عام طور پر ان کا اطلاق ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی صاحب، لفظ صاحب کا اطلاق جو ہے وہ افعال کی بھول پر، جبکہ نسیان کا لفظ جو ہے وہ معلومات کی بھول پر بولا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کبھی کبھار جو ہے یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نسیان جو ہے وہ تو نہیں ثابت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نسیان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسیان سے محفوظ فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم آپ پر قرآن مجید کی قرات کریں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، فلا تنسا، آپ کو نسیان نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک صاحب کا تعلق ہے تو یہ صاحب جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہے، جس طرح کہ کئی دفعہ اللہ کے نبی نماز میں بولے اور اس کے مختلف انداز تھے بولنے کے۔ کبھی 4 رکعت والی نماز جو ہے آپ نے 2 رکعت پڑھا دی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 2 رکعت پہ تشہد بیٹھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو مختلف انداز میں آپ بولے ہیں، اور یہ صاحب جو ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، آپ بشر تھے۔ جس طرح دیگر انسان بولتے ہیں یا صاحب ہوتا ہے، ان کو آپ کو بھی یہ بحیثیت ایک بشر کے صاحب ہو جاتا تھا، بول جاتے تھے۔ اور پھر آپ کے بولنے میں یہ بھی حکمت تھی کہ آپ کے بولنے پر اس کا جو ازالہ کیا گیا یا اس بھول کا جو کفارہ ادا کیا گیا سجدہ صاحب کی شکل میں، وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر آپ نہ بھولتے تو آج اگر اللہ کے نبی نہ بھولتے تو آج اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی تو ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہ ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہ آتی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صاحب کا ہو جانا یہ ثابت ہے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی حکمت ہماری تعلیم اور تربیت ہے کہ اگر ہم جو ہیں بھول جائیں نماز کے اندر تو ہمیں کیا کرنا ہے۔
दूसरे नंबर पर सजदा शुक्र है। सजदा शुक्र अल्लाह की किसी नेमत के आने पर या किसी मुसीबत के टल जाने पर इंसान अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है, तो इसको सजदा शुक्र कहते हैं। और तीसरा सजदा तिलावत है। तो ये सजदा तिलावत कुरान मजीद में वो मकामात जहाँ पर सजदा का तज़किरा मौजूद है, वहां पर सजदा करना उसको सजदा तिलावत कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास सजदा सहव है। तो सजदा सहव के हवाले से दो तरह की रिवायात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक सलाम से पहले सजदा, और बाज़ रिवायात के मुताबिक सलाम के बाद सजदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगरचे इसमें बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं, क्योंकि दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं, बाज़ ने कहा कि सजदा जो है वो हमेशा सलाम फेरने से पहले होना चाहिए, बाज़ ने कहा कि नहीं, हमेशा सलाम फेरने के बाद होना चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें ही दुरुस्त नहीं हैं। अगर आप सलाम फेरने से पहले सजदा कर लें तो भी दुरुस्त है, और अगर आप सलाम फेरने के बाद सजदा कर लें तो भी दुरुस्त है, यानी दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं। और इसमें राजे तरीन मौक़िफ़ ये है कि उन मौक़े को देखा जाए जिन मौक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले सजदा किया। अगर तो किसी को वो सारे मौक़े याद हों, सारी अहादीस उसके जहन में हों, तो जिन जिन मौक़े पर अल्लाह के नबी ने सलाम से पहले सजदा किया वहाँ पर सलाम से पहले कर लिया जाए, और जिन मौक़े पर सलाम के बाद सजदा किया वहाँ पर सलाम के बाद सजदा कर लिया जाए। एक मौक़िफ़ ये भी पाया जाता है कि अगर नमाज के अंदर कमी वाक़ई हो गई है तो सलाम फेरने से पहले आप सजदा करेंगे, और अगर नमाज के अंदर ज्यादती वाक़ई हुई है तो फिर आप सलाम के बाद सजदा कर लेंगे। तो असल बात इन तमाम अक़वाल को जमा करने से यही समझ आती है कि सलाम से पहले सजदा करना और सलाम के बाद सजदा करना दोनों तरह से ही दुरुस्त है। लेकिन सलाम से पहले जो सजदा है वो पूरा तशहुद पढ़ लेने के बाद बिल्कुल सलाम के करीब जाकर आप दो सजदे करेंगे, और दो सजदे करने के बाद फौरी आप सलाम फेर देंगे, दोबारा से तशहुद नहीं पढ़ा जाएगा। और अगर आपने सलाम के बाद सजदा करना है तो फिर आप सलाम फेरने के बाद दो सजदे करेंगे, और आप फिर कोई तशहुद वगैरह नहीं पढ़ेंगे और आप सलाम फेर देंगे, जरूरत नहीं है। बाकी जो ये तरीका आजकल बास लोगों के यहाँ राइज है कि वो सलाम के करीब जाकर एक तरफ सलाम फेर देते हैं, फिर दो सजदे करते हैं, और उसके बाद पूरा तशहुद फेर कर फिर नमाज से दो सलाम फेरते हैं। ये तरीका किसी भी हदीस से साबित नहीं है। ये तरीका जो है ये किसी खास मसलक की अपनी खास बात तो हो सकती है, लेकिन ये किसी हदीस से साबित नहीं है। तो बहरहाल इससे इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। तो सबसे पहली हदीस हमारे पास जो मौजूद है वो सैयदुना अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वान अब्दिल्लाह इब्न बुहैनता वान अब्दिल्लाह इब्न बुहैनता रजी अल्लाह अन्हु, सैयदुना अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला बिहिमुज़्ज़ुहरा, उन्हें जोहर की नमाज पढ़ाई। अल्लाह के नबी ने उन्हें जोहर की नमाज पढ़ाई। फ़क़ाम, आपस आप खड़े हो गए, फिर रकातैनिल ऊलयैनि, पहली दो रकतों पर, यानी दो रकतों पर आपने तशहुद नहीं किया। हालांकि दूसरी रकत पर तशहुद होना चाहिए था, तो आपने तशहुद नहीं किया। वलम यजलिस, और आप बैठे रहे। फ़क़ाम अन्नासु मअहू, तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। अभी तक चूंकि लोगों को अंदाजा नहीं था कि नमाज के अंदर लुकमा कैसे देते हैं, अगर इमाम भूल जाए तो उसको कैसे लुकमा देते हैं या कैसे उसको बताते हैं, तो लोग भी साथ खड़े हो गए। हत्ता इदा क़ज़त सलाता, हत्ता कि जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली, पूरी कर ली। वंतज़र अन्नासु, और इंतज़ार करने लगे लोग, तस्लीमहू, आपकी सलाम फेरने का, यानी नमाज मुकम्मल करने पर सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे।
لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے آپ نے کہا کبرا، اللہ اکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہی ہوئے تھے، فسجد سجدتین، تو آپ نے دو سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر تشہد رہ جائے دو رکعتوں کے درمیان تو آخر میں جا کر آپ نے دو سجدے صاحب کر لینے، اور یہ سجدے جو ہوئے ہیں جس طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے مکمل تشہد پڑھا، دعائیں پڑھی، اور سلام سے بالکل تھوڑی دیر پہلے دو سجدے کر دیے، اور اس کے فوری بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر سکتے ہیں۔ اخرجہ السبعۃ، اس کو ائمہ سبع نے روایت کیا ہے، وہذا اللفظ للبخاری کی، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ میں واضح کر دوں کہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجبات کی کمی زیادتی پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی رکن رہ جائے تو رکن کے رہ جانے پر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی، بلکہ اس رکن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی رکعت کے اندر رکوع رہ گیا ہے، یا سجدہ رہ گیا ہے، یا قیام رہ گیا ہے، یہ ارکان ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی رکن ہے، تو وہ رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ تشہد جو ہے یہ نماز کا رکن نہیں ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ تو واجبات کی کمی جو ہے اس کی تلافی سجود صاحب سے ہو جاتی ہے، لیکن ارکان کی کمی سجود صاحب سے نہیں ہوتی، وہ ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور باقی جو مستحبات ہیں یا تسبیحات ہیں ان کے اندر جو کمی بیشی ہے یا بھول چوک ہے اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، یکبر فی کل سجدۃ، آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر سجدہ میں، وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وسجد الناس، اور سجدہ کیا لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ، مکانا، اس بھولے ہوئے اس کی جگہ، ما ناسیہ، جو آپ بھول گئے تھے، من الجلوسی، تشہد میں بیٹھنے سے، تو تشہد میں بیٹھنے سے جو آپ بھول گئے تھے اس کے بدلے میں لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام بھول جائے اور امام پھر آخر میں سجدہ صاحب کرے تو لوگ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے، جس طرح امام سجدہ صاحب کرے گا مقتدی بھی سجدہ صاحب کریں گے، ان کے اوپر بھی سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب سلام سے پہلے کیا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ اب اس حدیث سے چند ایک اہم فوائد جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز کا جو پہلا تشہد ہے وہ نماز کا رکن نہیں ہے، اگر وہ نماز کا رکن ہوتا تو اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی اور دوبارہ ادا کرنا پڑتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی بھول کر پہلے تشہد سے کھڑا ہو جائے اور وہ مکمل کھڑا ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ اس کو یاد بھی آ جائے تو وہ تشہد میں بیٹھے گا نہیں، بلکہ وہ اپنی نماز آگے جاری رکھے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ بیٹھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب آدمی مکمل کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے دوبارہ تشہد میں بیٹھنا حرام ہوگا، بے شک اس نے قرات شروع کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی اس کو دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ اب اگلے رکن کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس نہ لوٹے بلکہ دو سجدہ صاحب کر لے، اور اگر وہ ابھی تک مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے
یعنی تھوڑا سا بھی اٹھنے کی طرف جھکا ہی تھا یا اٹھنے کی تیاری ہی کر رہا تھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو تشہد بیٹھنا ہے، تو پھر وہ کھڑا نہ ہو، وہ جو ہے تشہد بیٹھ جائے۔ اب اگر وہ تشہد بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ اپنا رکن یا اپنا جو واجب ہے وہ پورا کر لیا ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا، جس طرح کہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس کے اندر سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو چونکہ دونوں طرح کی صحیح احادیث موجود ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا، دونوں طرح سے ہی درست عمل ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ ایک سلام پھیر کر دو سجدے کرنا اور اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنا اور آخر میں جا کر پھر سلام پھیرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احدا صلاتي العشی، یہاں پر عشی سے مراد دن ڈھلے کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز، یعنی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز۔ عشی سے مراد دوپہر کی، تو دوپہر کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز آپ نے پڑھائی۔ تو اب واضح بات ہے دوپہر کی دونوں نمازیں جو ہیں وہ چار چار رکعتوں والی ہیں، ظہر کی بھی چار رکعتیں ہیں اور عصر کی بھی چار رکعتیں ہیں۔ تو رکعتین آپ نے دو رکعتیں پڑھا دی۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احدا صلاتي العشی، دوپہر کی دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک، رکعتین، دو رکعتیں۔ اب یہ راوی کو یاد نہیں رہا کہ وہ ظہر کی تھی یا عصر کی تھی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، یعنی دو رکعتیں پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، الی خشبۃ، ایک لکڑی کی طرف، فی مقدم المسجد، جو مسجد کے فرنٹ پہ لگی ہوئی تھی، سامنے لگی ہوئی تھی۔ آپ وہاں پہ چلے گئے، اس لکڑی کے پاس چلے گئے، فوضع یدہ، آپ نے رکھ لیا اپنا ہاتھ، علیہا، اس پر، یعنی اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور لوگوں میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی موجود تھے، یعنی نمازیوں میں مقتدیوں میں یہ دونوں بھی موجود تھے، لیکن فہابا، ان دونوں نے خوف کھایا، ان یکلماہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یا اللہ کے نبی کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے نماز کم پڑھائی ہے، انہوں نے بھی خوف کھایا۔ تو اس سے دیکھیں کہ بڑے بڑے کبار صحابہ بھی اللہ کے نبی کے احترام میں گفتگو کرنے سے کتنا زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ وخرج سرعان الناس، اور لوگوں میں سے جلد باز جو ہیں وہ جلدی سے نکل گئے، یعنی جلد باز لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جلدی سے ہی مسجد سے نکل گئے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ یعنی آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے نکل گئے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے۔ ورجل، اور ان صحابہ میں سے ایک آدمی تھا، یدعوہ النبی، جس کو اللہ کے نبی پکارتے تھے، ذل یدین، دو ہاتھوں والا، لمبے ہاتھ، اس کے ہاتھ لمبے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کا نام پیار سے ذل یدین رکھا ہوا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں، ام قصرت الصلاۃ، یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم انسا، نہ تو میں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو تو نہیں معلوم تھا کہ میں نے دو رکعتیں پڑھائی، آپ نے تو اپنی طرف سے چار ہی پڑھائی تھی۔ قال بلا، تو اس نے ذل یدین نے کہا، بلا کیوں نہیں، قد نسیتا، بلکہ آپ بھول گئے ہیں۔ فصلی رکعتین، تو پھر اللہ کے نبی نے دو رکعتیں مزید پڑھائی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔
سلام پھیر کر پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، ثم کبرا پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فسجدہ آپ نے پھر سجدہ کیا، مثل سجودہ اپنے عمومی سجدوں کی مانند، یعنی جیسے عام سجدے کیا کرتے تھے اسی طرح آپ نے ایک سجدہ کیا، او اتوالا یا اس سے کچھ لمبا کیا، ثم رفع راسہ پھر اپنے سر کو اٹھایا، فکبرا تو آپ نے اللہ اکبر کہا، ثم وضع راسہ پھر آپ نے نیچے رکھا اپنے سر کو زمین پر، فکبرا اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ تو آپ نے اپنے عمومی سجدوں کی مثل سجدہ کیا، او اتوالا یا اس سے کچھ لمبا کیا، ثم رفع راسہ پھر آپ نے اپنے سر اٹھایا، وکبر اللہ اکبر کہا۔ متفق علیہ، اس میں یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، لیکن واللفظ للبخاری کے الفاظ بخاری کے ہیں، وفی روایت لمسلم اور مسلم کی روایت میں الفاظ صلاۃ العصر عصر کی نماز کے موجود ہیں، تو گویا کہ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ ولی ابی داود اور ابی داود کی روایت میں ہے، فقالا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اصحدق ذوالیدین کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ فاومؤ تو انہوں نے اشارہ کیا، ای نام جی ہاں سچ کہہ رہا ہے، وہی فی الصحیحین اور یہ الفاظ صحیحین میں بھی ہے، لیکن بلفظ لیکن لفظ میں یہ ہے، فقالو انہوں نے کہا کہ ای نعم، وفی روایت اللہ اور اسی طرح مسلم کی سنن ابو داود کی ہی ایک روایت میں ہے، ولم یسجد اور آپ نے سجدہ سہو نہ کیا، حتی یقرہ اللہ تعالی ذلک حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا یقین دلا دیا کہ واقعی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی۔ تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نماز میں کہیں بھول جائیں تو آپ کو سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا بھی درست ہوگا، سلام سے پہلے کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سلام کے بعد کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے بہت سارے عقیدے کے مسائل کی وضاحت کرتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ میں بولا ہوں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، صحابی نے یاد دلایا تو بھی آپ کو یاد نہیں آیا، بلکہ آپ نے پھر صحابہ کرام سے اس کی تائید حاصل کی کہ واقعی ذوالیدین جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، سلام پھیرا اور اس کے بعد دو سجدے جو ہیں وہ سجدہ صاحب کیے۔ تو یہ سجدہ صاحب جو ہوتے ہیں یہ گویا کہ ترغیم للشیطان، شیطان کو دھتکارنے کے لیے، کہ شیطان مردود جو ہے وہ نماز میں بندے کے پاس آتا ہے اور اس کو مختلف چیزوں میں الجھا دیتا ہے، مختلف بھولی ہوئی چیزیں یاد کرواتا ہے اور انسان نماز میں بھول جاتا ہے۔ تو چونکہ شیطان کی وجہ سے نماز میں بھولتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ 2 سجدے کریں تاکہ شیطان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کہ میں نے تو اس بندے کو بلایا تھا لیکن اس نے مزید اللہ کو 2 سجدے کر دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری روایت ہمارے پاس سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ پیچھے بخاری مسلم کی دونوں روایات کے مخالف ہے۔ تو جب ایک راوی ثقہ راوی ثقات کی مخالفت کرے، ثقہ راوی زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ شاذ قرار پاتی ہے، تو ان کی روایت جو ہے وہ شاذ قرار پائے گی، یعنی یہ قابل حجت نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ وعن عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بہم انہیں نماز پڑھائی، فسہا تو آپ بھول گئے، فسجد سجدتین تو آپ نے 2 سجدے کیے، ثم تشہد پھر آپ نے تشہد پڑھا، ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو اس میں جو یہ ہے نا کہ سجدوں کے بعد تشہد پڑھا، یہ الفاظ شاذ ہیں،
باقی بھولنے پر 2 سجدے کرنا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ذوالدین والا واقعہ جو ہے صحیح ہے اور سنن کی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی دراصل اسی واقعہ کی طرف ہی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن راوی کو بات یاد نہیں رہی، تو اس لیے انہوں نے تشہد کا تذکرہ کر دیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا فسجد سجدتین ثم سلم۔ تو دیگر کئی ایک روایات کے اندر یہ ثم تشہد جو ہے اس کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صحیح مسلم میں یہ عمران بن حسین کی ہی ایک روایت موجود ہے، اس میں بھی تشہد کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو لہذا ترمذی کی اس روایت میں تشہد کے لفظ شاذ ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان سب نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں اتنے سے یہ شاذ ہیں۔ تو صحیح یہی ہے کہ سجدہ 2 سجدے کرنے کے بعد، 2 سجدے کر لینے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے سلام پھیرا جائے گا، اس میں تشہد نہیں پڑھا جائے گا، تشہد پہلے ہی پڑھا جائے گا۔ رواہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کی ہے، اور ترمذی نے وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، والحاکم وصححہ، اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اسے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے اگلی روایت جو ہے اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرنا، لیکن یہاں پر بھول کی ایک دوسری شکل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، قولی حدیث ہے کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، تو اس میں اللہ کے نبی کی یہی رہنمائی ہے کہ آپ شک کو دور کریں اور جس پر آپ کو یقین ہے اس پہ بنا رکھ کر آپ اپنی نماز کو پورا کریں۔ مثلا اگر آپ کو شک ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو واضح بات ہے کہ 2 تو پکی ہوں گی، تو 2 یقینی ہیں، آپ یہ جو یقینی 2 رکعتیں ہیں ان کو 2 سمجھ کر اس کے بعد تیسری آپ رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو شک ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اس میں 3 تو یقینی ہے، تو آپ 3 پر بنا رکھ کر بنیاد رکھ کر آپ اپنی رکعات کو پورا کر لیں گے۔ تو شک کی بنیاد پر آپ نے جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ اتنی رکعتیں کم از کم ضرور میں نے پڑھ لی ہیں، تو آپ وہ رکعتیں جو ہیں انہی پہ بنیاد رکھیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شک کا احدکم، جب شک کرے تم میں سے کوئی ایک فی صلاتی، اپنی نماز میں، فلم یدری، اور اسے معلوم نہ ہو، فلم یدری، اور اسے معلوم نہ ہو، کم صلاح، کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، اثلاثا ام اربعا، کیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ کیا کرے گا، فلیطرح الشک، بس چاہیے کہ وہ پھینک دے شک کو، یعنی جس رکعت کے بارے میں اس کو شک ہو اس کو پھینک دے، ولیبنی، اور وہ بنا کر لے، علی، اس تعداد پر، مستیقنہ، جس کا اس کو یقین ہے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 کا تو یقینی ہے، چوتھے کا شک ہوتا ہے تو شک والی کو چھوڑ دے، اس کو شمار نہ کرے کہ میں نے وہ ادا نہیں کی، اور یقین چوتھی پہ ہے تو اس کو 4 ہی شمار، 3 ہی شمار کر لے، 3 پہ یقین ہے، چوتھی پہ شک ہے۔ ثم یسجد، پھر وہ سجدے کرے، سجدتین، 2 سجدے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی جب 3 اور 4 میں شک تھا تو اس نے 3 یقینی کے اوپر بنیاد رکھی اور 1 رکعت جو ہے وہ اور پڑھ لی، تو گویا کہ اس کی 4 پوری ہو گئی۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سے ہی 4 پڑھی ہوئی ہوں، تو لہذا اس کے بارے میں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ 3 یقینی تھیں تو 3 کے بعد اس نے چوتھی رکعت پڑھ لی، اور اگر اس نے پہلے 4 پڑھی تھی تو اب اس نے جو 5ویں پڑھی ہے اس میں وہ پریشان نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر اس نے پہلے 5 پڑھی ہوں
تو شفعنا لہو صلاتہ، تو یہ جو ایک رکعت مزید اس نے پڑھی ہے یہ اس کی نماز کو جفت بنا دے گی۔ وَإِن كَانَ صَلَّى، اور اگر اس نے پڑھی ہے اتماما لِأَرْبَعٍ، چوتھی رکعت کو پورا کرنے کے لیے، تو کانتا ترغیما للشیطان، تو وہ دو سجدے ہیں، بلکہ یہ اوپر شفانہ کا جو لفظ ہے نا یہ سجدوں کے بارے میں ہے، کہ اگر اس نے 5 پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے شفانہ یہ جفت بنا دیں گے اس کی نماز کو، یعنی 2 سجدے جو ہیں یہ ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى، اور اگر اس نے نماز پڑھی ہے اتماما لِأَرْبَعٍ، 4 کو پورا کرنے کے لیے، کانا تھا، تو یہ دونوں سجدے ہو جائیں گے ترغیما للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو جس طرح کہ میں نے پیچھے بھی بتایا کہ یہ 2 سجدے جو ہیں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر ہمیں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یا 4 اور 2 اور 3 میں شک ہو جائے، تو آپ نے جو شک والی رکعت ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، گویا کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، اور جو یقین والی رکعت ہے اس کو آپ بنیاد بنا لیں گے اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اب اگر آپ کی رکعتیں 5 ہو گئی تو ایک رکعت کا زائد ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ جو 2 سجدے ہیں یہ اس کو طاق سے جفت بنا دیں گے، اور اگر آپ کی رکعتیں پوری ہو گئیں تو یہ سجدے جو ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی اسی بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ آپ نے سجدہ سہو جو ہے وہ ظن غالب پر کرنا ہے، یعنی بسا اوقات آدمی کو ظن غالب ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر اس کا گمان یہی ہوتا ہے کہ شاید میں نے نماز پوری پڑھی ہے، لیکن اگر اس کو شک ہو تو پھر وہ اپنے شک کی بنیاد پر 2 سجدے کر سکتا ہے۔ وعن ابن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، فلما سلم، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قیل لہ، آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہو گئی ہے؟ قال، آپ نے پوچھا، وما ذاک، وہ کیا بات ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا، صلیت کذا و کذا، آپ نے تو اتنی اور اتنی نماز پڑھائی ہے، یعنی نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، فثنا رجلیہ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹیڑھا کیا، موڑا، واستقبل القبلہ، اور قبلہ رخ ہو گئے، یعنی اپنے پاؤں پھیرے قبلہ کی طرف اور قبلہ رخ ہو گئے۔ فسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، ثم اقبل علی الناس بوجہہ، پھر آپ متوجہ ہوئے لوگوں پر اپنے چہرے کے ساتھ، فقال، آپ نے فرمایا، انہ، بے شک، لو حدث، اگر نئی چیز پیدا ہو جائے، فی الصلاۃ شیء، نماز میں کوئی، انبأتکم بہ، تو میں تمہیں اس کی خبر دے دوں، یعنی اگر نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی تو میں تمہیں اس کی ضرور خبر دے دیتا۔ ولیکن، اور لیکن، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، فاذا نسیت، جب میں بھول جاؤں، فذکرونی، تو مجھے یاد کرواؤ، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرواؤ۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، اور جب شک کرے تم میں سے کوئی ایک، فی صلاتہ، اپنی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو وہ درستگی کو تلاش کرے، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، اور اسی پر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ درستگی کو تلاش کرے مطلب یعنی وہ کوشش کرے کہ اس کو یاد آ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، لیکن اگر یاد نہ آ سکے، شک قائم رہے، تو پھر پچھلی حدیث کے اوپر عمل کرے کہ وہ جو کم عدد ہے اس کے اوپر بنیاد رکھ لے اور باقی اپنی رکعات پوری کر لے۔
اور پوری کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ ثم لیسجد سجدتین، پھر اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کر لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، اور یہ بڑی واضح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تو یہ روایات اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اس بات پر بڑی صریح اور واضح ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بشر تھے، نور نہیں تھے، بشر تھے، انسان تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، تو جو بھول جانے والا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرواؤ۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فلیتم، وہ اپنی نماز کو پورا کرے، ثم یسلم، پھر سلام پھیر دے، ثم یسجد، پھر سجدے کرے۔ تو یہ بات واضح ہی ہے پیچھے جس طرح گزرا ہے کہ سجدے سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح ہی کیے جا سکتے ہیں۔ والے مسلم، اور مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں ایک روایت میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فلیتم، وہ اپنی نماز کو پورا کرے، ثم یسلم، پھر سلام پھیر دے، ثم یسجد، پھر وہ سجدہ کرے۔ تو یہاں بھی 2 سجدے جو ہیں وہ نماز کے بعد یعنی سلام کے بعد سجدوں کا تذکرہ ہے۔ والی مسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجدہ، سجدے کیے، سجدہ سہوی، 2 سجدے سہو کے، بعد السلام والکلام، سلام اور کلام کے بعد، یعنی سلام بھی پھیر لیا تھا اور اس کے بعد کچھ گفتگو بھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے۔ ولی احمد و ابی داود والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا، اور مسند احمد، سنن ابو داود اور نسائی میں سیدنا عبداللہ بن جعفر سے مرفوع روایت میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، من شک فی صلاتہ، جو شخص اپنی نماز میں شک کرے، فلیسجد سجدتین، تو وہ 2 سجدے کرے، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلام کے بعد بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا جتنا ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کے اندر ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی انسان نماز کے اندر بھول جائے، اور بولنے سے مراد یہ ہے کہ واجبات کی کمی بیشی واقع ہو جائے، تو اس وقت آپ نے 2 سجدے سجدہ صاحب کے نام سے ادا کرنے ہیں، اور یہ سلام سے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، سلام کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو یہ طریقہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر، صرف ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لینا اور اس کے بعد پورا تشہد پڑھنا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اگر نماز کے اندر شک پڑ جائے تو شک کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو کچھ یاد آ جائے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور اگر یاد نہ آئے تو پھر آپ نے یقین پر بنیاد رکھنی ہے، یعنی اگر 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہے تو آپ نے ان کو 3 یقینی طور پہ سمجھ کر چوتھی رکعت پڑھ لینی ہے۔ 2 اور 3 میں اگر شک ہے تو 2 کو یقینی سمجھ لینا ہے، یعنی جو کم تعداد ہو اس کو یقینی سمجھ کر اپنی بقیہ نماز جو ہے وہ مکمل کر لینی ہے۔ اور سجدہ صاحب جو ہے اس کے اندر وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو ہم عام سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، یا اس طرح سبحانک اللہم و بحمدک، اور دیگر جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں سجدوں کے اندر، تو سجدوں کی عمومی دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ سجدہ صاحب کی الگ سے کوئی مخصوص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔